آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو تحریر اچھی لگے تو آگے شیئر کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ میرا قیمہ بنا دیجئے۔ مستنصر حسین تارڑ۔ میں ٹولٹن مارکیٹ کے چھوٹے گوشت کی دکان پر کھڑا اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا اور کچھ اس قسم کے جذباتی سوال جواب سن رہا تھا۔ نسیم بھائی، پہلے میرا قیمہ بنا دیجئے۔ ایک خاتون کہہ رہی تھی، بہن جی آپ فکر ہی نہ کریں، میں آپ کا ایسا قیمہ بناؤں گا کہ آپ یاد کریں گی۔ ذرا جلدی کریں نسیم بھائی، بس آپ کھڑی رہیں، آپ کے کھڑے کھڑے میں آپ کا قیمہ بنا دوں گا۔ قیمہ روکھا بناؤں یا موٹا؟ روکھا ٹھیک رہے گا، لیکن میں ذرا جلدی میں ہوں۔ بہن جی یہ قریشی صاحب کا قیمہ ہے، یہ والا جو میں کوٹ رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا قیمہ بنے گا۔ نسیم صاحب مغز چاہیے، مل جائے گا؟ ایک صاحب دریافت کرتے ہیں۔ کیوں نہیں جناب، یہ ہمارے لیڈران کرام تھوڑی ہیں، بکرے ہیں، ان میں بہت مغز ہیں، ابھی دیتا ہوں۔ اور میرے گردوں کا کیا ہوا؟ ایک آواز آتی ہے، یہ والے؟ نسیم کا بھائی جو شکل سے ہیرو لگتا ہے، چند گردے فضا میں بلند کرتے ہوئے کہتا ہے، آپ کے گردے ہیں؟ ابھی نکالے ہیں، بنا کر دیتا ہوں۔ اور میری ران، یہ رہی آپ کی ران، بالکل نرم اور تازہ تازہ۔ اور میری سری، ابھی توڑتا ہوں۔ ایک صاحب جو آرڈر دے کر جا چکے تھے واپس آ کر پوچھتے ہیں، یار ابھی تک میرا گوشت نہیں بنایا؟ اوہو، آپ یہ بتائیں کہ آپ کی بوٹیاں کیسے کاٹوں، چھوٹی یا بڑی؟ میں 5 منٹ میں آپ کا گوشت بناتا ہوں جناب۔ ہم آپ کا گوشت نہیں کاٹیں گے تو اور کس کا کاٹیں گے؟ بالآخر میری باری آتی ہے اور میں ایک مختصر سا آرڈر دیتا ہوں۔ تارڑ صاحب۔ نسیم مسکراتے ہوئے کہتا ہے، اتنا گوشت پورے محلے کے لیے کافی ہوگا کیا؟ کیا کریں گے اتنے گوشت کو؟ دیگ میں پکائیں گے؟ بھائی آپ براہ کرم جھکتے نہ کریں اور گوشت بنا دیں۔ اور یہ والی بوٹی تو اچھی نہیں ہے، یہ نہ ڈالنا۔ یہ والی؟ وہ بوٹی کو اٹھا کر اس کی نمائش کرتا ہے، یہ والی تو بڑی جذباتی بوٹی ہے تارڑ صاحب۔ نسیم اپنے گوشت کے بارے میں جذباتی کا لفظ بے دریغ استعمال کرتا ہے، مثلاً، جناب یہ گردہ ملاحظہ کیجئے، بالکل جذباتی ہے۔ یہ چانپ جو آپ دیکھ رہے ہیں جذباتی ہو رہی ہے۔ آہستہ آہستہ یہ ران تو خیر ہے ہی جذباتی۔ ویسے میرے پاس غیر جذباتی گوشت بھی ہیں، لیکن آپ کو مزہ نہیں آئے گا۔ وہ سامنے والا بکرا جو لٹک رہا ہے وہ شہنشاہ جذبات ہے، اور بکری جو ہے یہ ملکہ جذبات ہے۔ اس کی ٹانگ پیش کروں؟